بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی. لاسٹ شو میں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آرینز، اور بہت سی ایسی باتیں ہمیں پتہ چلی جو آج سے پہلے شاید کسی کو بھی معلوم نہ تھی. جو لوگ پڑھتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو تو پتہ تھی، لیکن بہت سے ایسے لوگ جیسے میری طرح کے انٹرنیٹ سے کچھ انفارمیشن لے لی، یہاں سے انفارمیشن لے لی، تو ان کے لیے وہ باتیں کچھ نئی تھیں. آرینز کہاں سے تھے، کون تھے، کیسے تھے، بات چل رہی تھی. اور بھارت کا لفظ کہاں سے آیا، ہندوازم کا لفظ کہاں سے آیا، سنسکرت کیا تھی، یہ ساری چیزیں ہمیں عمران علی صاحب نے بڑی اچھی طرح بتائیں. تو دوبارہ چلتے ہیں آرینز کے ٹاپک پہ، ڈسکس کرتے ہیں کہ آرینز بیسیکلی جو کہ رشیا سے شفٹ ہو کے یہاں پہ سب کانٹیننٹ پہ آئے، اور ادھر آ کے انہوں نے اپنی انڈس ویلی سویلائزیشن بھی انہی کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اور انہی کے ساتھ انہوں نے اپنی وابستگی جوڑی رکھی. تو سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا سر، ہم لاسٹ میں ڈسکس کر رہے تھے آرینز اور ان کے ریلیجنس کے بارے میں. پچھلے شو میں ہم نے بات کی، آپ نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ آرینز کیسے سب کانٹیننٹ میں آئے، کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے. سر آخر جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی، ہم وہیں سے کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں. کہ مذہب کی بات ہو رہی تھی اور آپ زبانوں کا بتا رہے تھے اور ڈسکشن کر رہے تھے کہ کس طرح سے بھارت کا لفظ نکلا، ہندوؤں کا لفظ نکلا، اور ذات پات. تو سر کہاں پہ وہ ذات پات آ کے یہ ان کی، اگر ہم اس کی طرف جائیں، کیا ذات پات ہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے یہ ختم ہو گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا اور یہ نکل گئے، ہسٹری سے نکل گئے؟ جی نہیں، ذات پات کا نظام آرینز نے قائم کیا تاکہ وہ اپنے غلبے کو قائم رکھ سکیں، اپنی ڈومیننس کو مینٹین کر سکیں. لازم بات ہے جن قوموں کو انہوں نے فتح کر لیا تھا، انہیں جب تک وہ اپنے سے کمتر قرار نہیں دیں گے وہ اپنا غلبہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے. ان لوگوں کو انہوں نے ایک اس میں جو ہے پہلو اور بھی ہے. آرینز کے بارے میں جو تحقیقات بتاتی ہوں کہ یہ وائٹ کلر جو ہے ریسز تھیں، سفید رنگت والے، سفید رنگت اور سیاہ بالوں والے. تو لفظ ہندو کے بارے میں ایک تحقیق یہ بھی ہے، ہندو مین بلیک مین. تو یہاں جو بر صغیر کی اقوام تھیں وہ ان کے مقابلے میں وائٹ ریسز نہیں تھیں، ان کے مقابلے میں گندمی یا سانولی رنگت والی اقوام تھیں. اور سندھ کی طرف جائیں، جو گرم علاقوں کی طرف جائیں تو وہاں رنگت اور زیادہ سیاہی مائل ہوتی جائے گی. تو ہندو کا ایک میننگ جو ہے وہ بلیک مین بھی ہیں. اچھا جی، ایک میننگ جو ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ ہندو مینز بلیک مین. تو اس کے اندر بھی یہ شیڈ ہے اس لفظ ہندو کے اندر کہ جو آرینز تھے وہ وائٹ تھے، تو ان کے مقابلے میں جو یہاں کے مقامی لوگ تھے وہ ذرا ڈارک کلر کے تھے. تو یہ بھی ریزنز ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ان کے رنگ کو ہی ان کی نسل کے نام سے پہچاننا شروع کر دیا ہو، ان کی رنگت کو ہی ان کی نسل کی پہچان بنا دیا ہو. تو ہندو جو ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرینز نے جو یہاں کے لوگوں کو ہندو کہنا شروع کیا تو اس کی وجہ ان کی سیاہ رنگت بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک پہلو اور بھی ہے. آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھیں، آرینز تو اولڈسٹ ہے، پری ہسٹورک ایرا ہے. اس زمانے سے لے کر آپ آ جائیں انگریزوں کے زمانے تک، ہر زمانے میں ہندوستان میں اقوام آئی ہیں. آرینز آئے، آرینز کے بعد مسلمان آئے، مسلمانوں کے بعد مسلمانوں میں سے ہی ترک آئے، قطب الدین ایبک. اس کے بعد افغان آئے، مغلز آئے. یہاں سے کوئی قوم باہر کیوں نہیں گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے نا، پوری 5000 سالہ نون ہسٹری اینڈ 10,000 years of history that can be read in any way، جسے بھی کسی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. 10,000 سالہ تاریخ میں یہاں سے قطعاً کوئی طبقہ، کوئی گروہ، کوئی لوگ سب کانٹیننٹ سے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں سب کانٹیننٹ سے مراد ہے دریائے کابل جس کا ایک مغربی کنارہ ہے، یعنی کہ اٹک کے پاس کے علاقے سے لے کر گنگا جمنا بنگال کے علاقوں تک جو بر صغیر کہلاتا رہا، وہاں سے کبھی لوگ باہر کے علاقوں میں نہیں گئے. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی میری تحقیق کے مطابق 2 بڑی وجوہات تھیں.
ایک تو جو قومیں باہر سے آ رہی تھیں وہ آ رہی تھیں خوراک کی تلاش میں، وسائل کی تلاش میں، جبکہ برصغیر وسائل سے مالا مال تھا، تو یہاں کے لوگ باہر کیوں جاتے؟ دیکھیے انگریز یہاں آیا وسائل کی تلاش میں، اس کو گولڈن سپیرو کہتا تھا انگریز۔ مغل یہاں آئے وسائل کی تلاش میں، ان کے علاقوں میں برف باریاں تھیں، وہ جنگل تھے، پہاڑ تھے، وہاں تو غذا ہی نہیں تھی۔ چلتے چلتے ایک میں اور بھی گفتگو کر لوں اس سے ہمارے اس ٹاپک سے جڑی۔ اب دیکھیں مغلوں کے کھانے کیا تھے؟ گوشت تھا، مغلئی تکے۔ کیوں تکے؟ انہوں نے جانور شکار کیا، ہرن شکار کی، آگ جلائی، اس پہ بھون دیا اسے۔ تو وہ جو شکاری غذائیں تھیں وہ مغلوں کی غذائیں تھیں، جبکہ یہاں کے جو لوگ تھے وہ کیا کھاتے تھے؟ ساگ، جو کہ گرو کرتا تھا، آٹا تھا، گندم تھی ان کے پاس۔ یہاں سے لوگ کبھی بھی باہر نہیں گئے فاتحین بن کر، دوسری لینڈز کو کیپچر نہیں کیا برصغیر کے لوگوں نے، کیونکہ یہاں غذا اور خوراک موجود تھی۔ 10,000 سالہ تاریخ برصغیر کی بتاتی ہے کہ یہاں تقریباً کبھی قحط نہیں پڑا، سب کانٹیننٹ میں۔ جی، اور افسوسناک بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب سے انگریز یہاں آیا قحط پڑا، کیونکہ اس نے یہاں کے وسائل کو لوٹا، اور انگریز یہاں سے چلا گیا، اس کے بعد بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں قحط کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں کے وسائل کو پوری طرح سے مینیج نہیں کیا۔ یہ تو بہرحال ایک جدید تاریخ پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کر لی، تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ ان پہلوؤں سے بھی دیکھیں اور سوچیں۔ تو یہاں کے لوگ کبھی باہر نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس غذا تھی۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اب آج سب کانٹیننٹ یا یہ ایریا سب سے دنیا میں سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، ادھر ہی سب سے زیادہ آبادی پائی جاتی ہے۔ یہاں فارنرز آتے رہے، باہر سے لوگ آتے رہے، غذا تھی تو آبادی کا پھیلنا ایک عام بات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں غذا تھی۔ ایک بات اور تھی، آرینز جب یہاں آئے اور انہوں نے ہندو مذہب کو پیدا کیا، اگرچہ ہندو مذہب پہلے بھی موجود تھا، مذہب وہ پہلے موجود تھا، یعنی کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا، یہاں وہ موجود تھے۔ وہ مذاہب جن کو ہم پولیتھیسٹ کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کے ماننے، وہ مذاہب یہاں موجود تھے۔ آرینز نے ان مذاہب کو اپنایا اور اپنی فارم انہوں نے کریٹ کر دی، جو بعد میں اصل ہندو مت کہلایا یا اصل ہندو مذہب کہلایا، جس میں مظاہر فطرت کی پوجا بھی تھی، اس میں سورج بھی دیوتا تھا اور ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا بھی دیوتا تھے۔ تو انہوں نے ایک فلسفہ انہیں یہ دیا کہ تم اس زمین سے پیدا ہوئے ہو، یہی زمین تمہاری ماں ہے، اس ماں کو تم چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آج بھی آپ دیکھیں، ہم انڈین موویز ہمارے ملک میں چلتی ہیں، آپ ہندو فلسفی کو پڑھیں، آپ دیکھیں ہندو جو تقسیم کے خلاف تھے وہ کیوں تھے؟ جو ہندو مذہبی طبقہ تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ ہماری ماں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، یہ ہماری مدر لینڈ ہے۔ یہ مدر لینڈ کا لفظ، دھرتی ماں کا لفظ انگریزی میں دراصل ہندوؤں کے اثر سے ہی آیا ہوا ہے، یعنی یہ ہندو ہی تھے، جی جی جی، جو یعنی کہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ہندو نہیں، آرینز ہی تھے جنہوں نے ان کو یہ لفظ کہ ہم یہ دھرتی ہماری ماں ہے یہ دیا۔ ٹھیک ہے سر، یعنی کہ یہ چیزیں شروع سے ہی یہاں پہ چلتی آئی اور ابھی تک اسی طرح کنٹینیو ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں اتنے وسائل تھے کہ یہاں کے لوگوں کو باہر کی اقوام سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ساتھ ساتھ ان وسائل نے ایسے عقائد بھی پیدا کر دیے کہ تم یہیں خوشحال رہو گے، تم یہیں سب سے زیادہ سیف رہو گے، تم یہیں پر سب سے زیادہ خوشحال اور فلورش رہو گے، کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے، اور یہی جگہ اب جی آج یہاں پہ ملٹیپل تو کلچرز اس بھی، لیے وہ یہاں سے باہر جانے کو، اور میرے خیال سے سب سے زیادہ کلچرز بھی یہیں پائے جاتے ہیں، اسی یہی ایک وجہ ہے۔ اور اسی چیز کو لے کے ہم دیکھیں تو طرح طرح کے لوگ، ہر طرح کی مطلب کون سا مذہب ہے جو بھی سب کانٹیننٹ میں نہیں پایا جاتا۔ اور اسی بات کو سر کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جی بات کر رہے تھے آرینز کی ہی۔ ایک سوال سر جو میرے ذہن میں آیا بریک سے پہلے وہ یہ تھا کہ کیا آرینز آج بھی موجود ہے ماڈرن ایج میں؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جب تک ہم اس سوال کو ایڈریس نہیں کریں گے، ہم آرینز کی جتنی بھی ہم نے تاریخی معاملات کو ڈسکس کیا ہے، ہم
وہ غیر اہم ہو جائیں گی ساری باتیں، پھر تو وہ تاریخ ہی ہو گئی نا، وہ تو مٹ چکی ہے، اور وہ بھی ہزاروں سال جسے مٹے ہوئے ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آرینز ہیں، میں اس کا حوالہ دینے کے لیے آپ کو 1940s کے یورپ میں لے کے چلتا ہوں۔ اچھا، مثلا جو جرمن قوم ہے یہ خود کو آرینز کہتے ہیں آج بھی۔ جو ہٹلر تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہم آرینز ہیں، وی آر آرینز، ہم آرینز ہیں، اور جو آرینز ہیں وہ ایک سپیریئر ریس ہیں۔ اور ہٹلر کے اگینسٹ جو جیوز تھے، جو یہودی تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم ایک سپیریئر ریس ہیں، ہمارا مذہب یہودیت یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا نے چن لیا ہے اور ساری نسل انسانی کو ہماری غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو اسرائیل جو ہے اس قدر وحشیانہ غیر انسانی سلوک کر رہا ہے ان فلسطینیوں کے ساتھ، تو اس کے اندر ان کی ایک مذہبی ڈاکٹرائن بھی ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف ہٹلر ہے جو کہتا ہے کہ آرینز سپیریئر ریس ہیں، ایک طرف یہودیاں جو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل، جیوز، یہودی سپیریئر ریس ہیں، تو جھگڑا تو ہوگا۔ جب دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا پر حق کے حکمرانی ہمارا ہے، ہٹلر نے بے سبب نہیں لڑی تھی دوسری جنگ عظیم، اس کے پیچھے یہ آئیڈیالوجی تھی کہ ہم آرینز ہیں۔ اب آرینز، ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی، اس کے جھنڈے کو آپ دیکھیں، اس پر سواستیکا کا نشان بنا ہوا ہے۔ بالکل وہی سواستیکا کا نشان ہندو جو پنڈتس ہیں انڈیا میں، ان کا نشان ہے سواستیکا کا، کیونکہ جو یہاں کا پنڈت ہے اور جو یورپ میں جرمنز ہیں، وہ یورپ میں جو آرینز گئے، یہ انہی کی پروجنی ہے، انہی کی جنریشن ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو آرین سب کانٹیننٹ میں تھے آئے وہی لوگ یورپ میں ٹرانسفر ہوئے، اور اچھا آرینز جب نکلے روس کے میدانوں سے، گھاس کے خطوں سے، تو ان کے کچھ قبیلے برصغیر میں آئے اور کچھ یورپ چلے، کچھ قبیلے ایران اور اس سے آگے یورپ چلے گئے۔ جو یورپ گئے تو وہ یہ کہتے ہیں، جو خاص طور پہ جرمنز ہیں، وہ کہتے ہیں وی آر پیور آرین پروجنی، ہم خالص آریائی نسل ہیں۔ اور آپ ہٹلر کی تقریر پڑھیں، ہٹلر نے جو اپنی بایوگرافی لکھی ہے اس میں بھی وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جرمن قوم جو ہے یہ خالص آرین قوم ہے، اور آرینز ہی جو ہیں وہ سپیریئر ریس ہیں اس دنیا کی، تو اس لیے اس نے یہ جنگ کی۔ اچھا، یہاں چلتے چلتے، کیونکہ گفتگو کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہے کہ تاریخی مواد کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ دلچسپ تاریخی مواد بھی۔ اب دیکھیں، آریہ ایران، دیکھ رہے ہیں نا، قریب لفظ ہیں۔ اچھا، ارائیں جو کہ بر صغیر میں، خاص طور پہ پاکستان میں، ارائیں ہندوستان میں بھی ہیں، انڈین پنجاب میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ جو ارائیں کا لفظ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آریہ سے ہی نکلا ہے۔ جب آرینز نے جو گلا باندھ تھے یہاں آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر زراعت ایک پیشہ ہے، انہوں نے زراعت کو اپنایا، جن زمینوں پر قبضے کیے تھے، لازمی بات ہے پھر انہوں نے وہاں کھیتی باڑی کرنی تھی، تو وہ جو ارائیں کا لفظ ہے یہ آریہ سے ہی نکلا ہوا ایک لفظ ہے۔ اور بہت سارے جو زبان دان ہیں، لنگوسٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آریہ کا مطلب بھی کسان ہے، اگرچہ پرانی سنسکرت کے مطابق آریہ کا مطلب ہے سپیریئر، بزرگ، برتر۔ اور جو لوگ اس کے بزرگ اور برتر والے میننگز کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آریہ کہلانا شروع کیا کیونکہ یہ یہاں کی مفتوح ڈومینیٹڈ اقوام سے خود کو برتر سمجھتے تھے، اس لیے یہ خود کو آریہ کہلانے لگے، یعنی کہ ہم برتر ہیں۔ بعد میں یہ جو ان کا ٹائٹل تھا یہ ان کے لیے ایک پوری نسل کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو آرینز جو تھے انہوں نے، تو ارائیں کے بارے میں بھی کچھ محققین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل آرینز سے ہی یہ لفظ نکلا ہے، اور یہ آرینز کی جو بقایا جات ہیں بر صغیر میں، وہ یہ ارائیں بھی ان میں سے ہیں۔ لیکن آرینز میں جو پروہت تھے، جو مذہبی لوگ تھے، وہ بعد میں پنڈتس بن گئے، اور پھر وہ انہوں نے مذہب کو ٹول بنا لیا اپنی ڈومیننس برقرار رکھنے کا۔ سر یہ ایک تھوڑا سا میں نے ایڈ کرنا تھا کویشچن، یہ اکثر لوگ کوڈ بہت یوز کرتے ہیں، جو پوتے ارائیں سائن، کیا ہے سر وہ کوڈ کے
یہ پوتے تو سائیں دا تے وسانا کھائی رائی دا. سر اس میں تھوڑی سی یہ سر کیوں بولا گیا؟ یہ تو آپ نے جو ڈسکرائب کیا نا آرینس کو وہ تو بڑا زبردست ڈسکرائب کیا ہے کہ آرینز سپیریئرٹی کی ایک نشانی تھی یا ایک وہ تھا. اچھا خیر چلیں واپس آتے ہیں ذرا ٹاپک پہ. مجھے ایک اور کویشچن آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے وہ سائن کے بارے میں بتایا تھا جو کہ نازی سواسtika. اچھا اس کے بارے میں ایک اور کانسیپٹ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ سواسtika کا نشان جو اس اینگل سے ہوگا جو ان کے جھنڈے پہ بھی موجود ہے اور جو ہندو بھی بناتے ہیں وہ پازیٹیوٹی کا نشان ہے, اور ایک سر الٹا کر دیں تو یہ نیگیٹیوٹی کا نشان بھی بن جاتا ہے. کیا اس کے بارے میں کوئی ہے کوئی؟ جس طرح ابھی ہماری گفتگو کے پہلے حصے میں بات ہو رہی تھی ڈی کوڈنگ آف دا لینگویج کے بارے میں, اور میں نے اس کا تو آپ سے یہ گفتگو بھی کی تھی کہ جو ایجپشنز تھے, مصری جو تھے, وہ ریٹن لینگویج کی بجائے سمبولک لینگویج کی طرف جاتے. جی بالکل. تو ان میں ریٹن لینگویج بھی تھی, سمبولک زیادہ تھی. اس طرح جو آرینز تھے یا دنیا کے ہر معاشرے میں لکھی ہوئی زبان, حروف کے ساتھ ساتھ سمبلز بھی بعض کا خالص فارم میں استعمال ہونے لگ جاتے ہیں. تو جو آرینز تھے انہوں نے سواسtika کا جو سمبل ہے وہ اپنایا. اچھا اب یہ کیوں اپنایا؟ دیکھیے ان کا مذہب یہ کہتا تھا کہ اس کائنات میں 4 ایلیمنٹس ہیں, 4 عناصر ہیں. ٹھیک ہے. مٹی, پانی, آگ, ہوا. یہ 4 عناصر ہی کائنات ہیں, یہ 4 عناصر ہی زندگی ہیں. تو وہ جو سواسtika ہے وہ ایک چکر کی شکل میں ہے, ایک چکرا ہے. مٹی, پانی, آگ, ہوا کا ایک چکر ہے جس نے اس زندگی کو قائم رکھا ہوا ہے. اور اگر آپ اس چکر کو بگاڑ دیں گے یعنی کہ الٹا کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے لائف وڈ ڈسٹرائے. اچھا وہ جو اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہونے کا کانسیپٹ ہے نا, وہ میں آپ کو اس محدود وقت میں اس کی اتنی ہی سادہ سی ایک ایکسپلینیشن دے سکتا ہوں کہ وہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہونا کیا ہے. کہ جب وہ مٹی, پانی, آگ, ہوا, یہ جو 4 عناصر ہیں جن سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے, جن سے یہ زندگی تخلیق ہوئی ہے, جن سے انسانی زندگی تخلیق ہوئی ہے, کہ اگر وہ ایک نیچرل سرکل میں ہیں تو وہ سواسtika کے جو 4 کارنرز ہیں, جو اس کے 4 برانچز ہیں, اس کو بھی تو وہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن اگر آپ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو یہ نیگیٹو. یہ ایک سوال تھا جو واقعی کافی دیر سے میرے ذہن میں تھا, میں نے کہا تھا کہ میں کسی سے پوچھوں گا یہ, لیکن چلیں تھینک یو, اس کا بھی سوال کا جواب مجھے مل گیا. ابھی بہت سے سوالات میں نے ان سے مزید کرنے اور کلیئر کرنا ہے کہ آرینز مزید کیا تھے, ان کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں گے لیکن بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو اگین. اور بات چل رہی تھی سر آرینز کے بارے میں, ہم ذکر کر رہے تھے ماڈرن ایج کا. اچھا آپ نے بڑی ایک اچھی ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ آج کے جرمنز اپنے آپ کو آرینز کہتے ہیں, اور ادھر کے ارائی بھی کہیں نہ کہیں سے آرینز ہیں. جی یہ ماہرین زبان کہتے ہیں, ماہر زبان کہتی ہے. اچھا سر زبان کا بھی لائک ارائی کیا کوئی اس طرح کی لینگویج جو پڑھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا آریا, ایران, ارائی, یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے لفظ ہیں. ایران میں سر کون سی قوم ہے اس وقت جو اپنے آپ کو آرینز کہتی ہے؟ جی اصل میں یہ جو آپ نے پہلے سوال کیا نا, آرینز اینڈ ماڈرن ایج, جدید زمانے میں, تو اس کا پہلا حصہ تو میں نے آپ سے ہٹلر کے حوالے سے ذکر کر دیا. دوسرا حصہ وہ ایران کا ہے. آپ دیکھیے جو شہنشاہ ایران تھا جسے 1978 میں کے اواخر تک جو ہے نکال دیا گیا امام خمینی نے, اس نے جو بادشاہت قائم کی تھی اس کا نام تھا آریہ مہر, سلطنت آریہ مہریہ یا سلطنت آریہ مہر. اور وہ یہ کہتا تھا جو آرین سلطنت تھی, جو آرین امپائر تھی 2500 years ago, میں اسی کی کنٹینویشن ہوں. جو سلطنت آرینز تھے اسی کی جو 2500 سال پہلے سلطنت تھی نا, میں اس کو ریوائیو کر رہا ہوں. اچھا میرے آباء و اجداد وہ آرینز تھے. ایران کا شہنشاہ ایران یہ بات کہہ رہا تھا. اور جو ایران کے اندر اکثریت ہے اس وقت وہ بھی آرینز کی ہی نسل ہے. جو ایران میں اس وقت اکثریت ہے وہ آرینز کی ہی نسل ہے. اور جو آرینز روس سے نکلے ان کا ایک حصہ برصغیر میں آباد ہوا, جنہیں ہم پڑھتے ہیں منجو-ڈاڑو اور ہڑپا وغیرہ کی سویلائزیشن کے ساتھ. تو جو ایران میں آباد ہوئے وہ انہی کے بھائی بند تھے جو کہ برصغیر میں آباد ہوئے. اور انہوں نے جو مذہبی لٹریچر پروڈیوس کیا اس کا نام ہے اوستا.
جو یہ کنہوں نے پروڈیوس کیا؟ ایران کے جو آرینس تھے. اوکے. اور جو اوستا ہے وہ بھی موجود ہے. اوستا میں بھی بہت سے ایسے لفظ موجود ہیں جو یہاں کے رگ وید میں موجود ہیں. اوکے. فرق یہ آیا کہ یہاں کے حالات مختلف تھے تو انہوں نے مختلف خدا ایجاد کیے, ڈفرینٹ گاڈز ایجاد کر لیے یہاں کے آرینس نے. وہاں کے حالات مختلف تھے تو انہوں نے 2 خدا جو ہیں وہ کریٹ کیے, ایک بدی کا خدا اہرمن اور ایک نیکی کا خدا اہورا یا اہور مزدہ, وہ انہوں نے کریٹ کیا. تو وہ آرینز چلتے رہے, اسلام وہاں آیا, وہ مٹ گئے. تو جب یہ شہنشاہ ایران آیا ہے, اس کا باپ بادشاہ تھا, تو جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے کہا کہ میں جو ایک آرین امپائر کو ریکنسٹرکٹ کر رہا ہوں. تو کیونکہ ایران میں آرینز جو تھے موجود ہیں, وہاں کی بہت بڑی تعداد ہے, نسلاً وہ آرینز ہیں, تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا. وہ ان آرینز کو یوز کرنا چاہتا تھا شہنشاہ ایران. تو جدید جو زمانہ ہے اس میں دراصل آرین ہونا کلیم کرنے والے لوگ مٹے نہیں ہیں. وہ جرمنز کی فارم میں بھی موجود ہیں, وہ ایران میں بھی موجود ہیں. وہ جو ہندو پنڈت ہے وہ بھی خود کو آرینز سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. تو جدید زمانوں میں بھی آرینز بحیثیت نسل کے, یا وہ لوگ جو آرین ہونا کلیم کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا واقعی وہ آرینز ہیں کہ نہیں ہیں, کلیم کرتے ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں, تو وہ موجود ہیں. یعنی کہ آج کے دور میں, یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن چونکہ بالکل تباہ ہو گئی, اس کی کوئی نشانات ہمیں آج کے دور میں صرف ہسٹری کے طور پہ ملتے ہیں, ہم کھدائی کرتے ہیں تو ملتے ہیں, لیکن وہ نسل ختم نہیں. جی نسل ختم نہیں. بہرحال وہ کیونکہ برصغیر میں, یا ہم کسی بھی تاریخ کو پڑھیں یا ایران کی بھی اگر قدیم تاریخوں اٹھا کر دیکھیں, تو وہ اتنے زیادہ پھیل گئے تھے آرینز کے. بالفرض منجے ڈاڑو جو ہے یا ہڑپا جو ہے یہ برباد ہو گئے شہر. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ قحط سے برباد ہوں, ان مائی اوپینین. بہت سارے ہسٹورینز کہتے ہیں کوئی زلزلہ, کوئی ایسی چیز آئی, میرے خیال میں قحط سے برباد ہوئے. اور لیکن سر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ان کی جو باڈیز تھیں جو ملی ہیں کھدائی کرنے کے بعد, وہ کافی فاسٹ فلو میں تھی. جی. تو اچھا, میں اس کے قحط بہت سارے ہسٹورینز, مثلا میکس ویل جو ہے وہ قحط کا ہی ذکر کرتا ہے کہ یہ قحط سے یہ لوگ مرے تھے, قحط پھیلا تھا اس میں. اس زمانے میں یہ عام چیز تھی. اچھا, ایک وجہ اور بھی ہے. آپ دیکھیں مسلسل سین تارڑ کا جو ناول ہے بہاؤ, وہ سارا جو منجے ڈاڑو اور ہڑپا کی تہذیب ہے اس پر لکھا, بہت عمدہ ناول ہے, وہ اردو ادب میں بہت کمال اس شخص نے لکھا ہے. اس میں بھی وہ قحط کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے کہ قحط سے ان کے اندر جو ہے موت واقع ہوئی تھی ان شہروں کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری آرین تہذیب ہی قحط سے ختم ہو گئی تھی. جو ان کی نسلیں پورے برصغیر میں دیکھیں نا, سندھ سے لے کر اور اٹک تک تو خالصتاً یہ پھیلے ہوئے تھے, ان کی ڈومیننس تھی. تو کچھ علاقوں میں اگر یہ مر بھی گئے تو زیادہ تر یعنی کہ آرینز جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں وہ آج کے پاکستان میں موجود ہیں. آج کے اور انڈیا میں بھی ان کا کوئی ایگزسٹنس موجود ہے جو آج کے انڈیا. مثال کے طور پہ میں نے بتایا کہ یہ جو پنڈت ہیں خاص طور پر انڈیا میں, وہ آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم آریہ مذہب میں, بلکہ ہندوستان میں جو سب سے بڑی اصلاحی تحریک اٹھی ہے, ریفارمسٹ موومنٹ چلی ہے, اس کا نام ہی آریہ سماج تھا آج کے دور میں. جی وہ مطلب 19 سینچری کے اینڈ میں بگن ہوئی, 1870-75 کے قریب. تو ان کے ایک پنڈت تھے, شاید دیانند نام تھا ان کا, انہوں نے آریہ سماج تحریک شروع کی کہ ہم ہندو سماج کو دوبارہ آریہ سماج میں بدلے, کیونکہ ہندو سماج کی بنیاد ہے ذات پات, اور آریہ سماج کی بنیاد تھی ایکویلٹی. آرینز تو نہیں بلیو کرتے, تو وہ تو یہاں آ کر انہوں نے ہندو مذہب کریٹ کیا تاکہ وہ اپنی ڈومیننس کریٹ کر سکیں. ذات پات کا کنسیپٹ وہ اس لیے لے کے آئے تھے کہ ڈومیننس کریٹ, اور ڈومیننس ان پہ جو کہ آلریڈی وہاں پہ موجود تھے, دراورز جن کا ذکر آپ نے پہلے, ان کے اوپر ڈومیننس کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے ذات پات کا, ادروائز وہ پیسفل لوگ تھے, ادروائز وہ ذات پات پہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. ان کا کوئی شروع سے شاید ریلیجن نہیں تھا. ریلیجن ان کا ذات پات والا تھا ہی نہیں, کیونکہ جس ریلیجن کو آرینز مان رہے ہیں وہ سب ایک ہی تھے, آرینز تو ایک ہی تھے. وہ تو جب یہاں آئے ہیں دوسری قوموں سے مقابلے کے لیے انہوں نے پھر ذات پات کا نظام. یعنی کہ اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں تو کنکلوژن یہ نکلتا سر کہ آرینز کی ایگزسٹنس آج کی دنیا میں ابھی بھی واقع ہے, آرینز موجود ہیں. آرینز کی جو ہسٹری ہے آج کی دنیا میں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, اور ورلڈ وائڈ امپیکٹ ہے, یہ نہیں کہ ایک خاص خطے میں امپیکٹ ہے. میرے خیال سے سر آپ نے بہت سے ایسے کویشچنس تھے جو کہ عام آدمی یا عام انسان ایزیلی نہیں سمجھ پاتا, آپ نے بہت ہی آسانی سے سمجھا دیے, اور وہ کانسیپٹس بھی کلیئر ہوئے.
اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ابھی جو کانسیپٹ ہے آرینس کے حوالے سے کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا، اور یہ شو آپ کی بہت ہیلپ کرے گا آج کے پریزنٹ کو جاننے میں، اور یہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کے فیوچر پہ کہ اصل میں آرینس کون تھے، ہم کون ہیں. اور اسی طرح کے مزید بہترین قسم کے ٹاپک اور ہسٹری کے حوالے سے اسی پروگرام میں ہم لائیں گے انڈس ویلی میں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس شو کو کنٹینیو رکھیے گا دیکھنا، اور آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. فی الحال اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور اپنے مہمان سر عمران علی کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.